بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون۔ منافق کی نشانیاں کیا ہیں، آج اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو دل میں کچھ اور بات رکھے اور ظاہر کچھ اور کرے، یعنی جس کا باطن اور ہو اور ظاہری صورتحال اور ہو، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 کیٹیگریز کے لوگ تھے۔ کچھ وہ لوگ جو پکے اور سچے مسلمان، دوسرے وہ لوگ جو انکار کرنے والے کافر تھے، اور تیسری قسم تھی منافقین کی، کہ جنہوں نے اسلام کو ظاہر کیا اور اپنی زبان سے یہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں انہوں نے کفر کو چھپائے ہوا تھا، اور یہ معاشرے کے لیے خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ جو کفر ظاہر کرتے ہیں، جو کافر ہیں، ان کا سب کو معلوم ہوتا ہے، لیکن جو منافق ہیں اس کا سب کو علم نہیں ہوتا کہ کون سا وہ شخص ہے جس نے دل میں کفر کو چھپایا ہوا ہے اور ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اس نے اوڑھا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو منافقین کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں ان کے بارے میں، اور ایک خاص صورت جس کا نام سورۃ المنافقون ہے، اس میں بھی منافقین کا ذکر موجود ہے، ان کی علامات، ان کی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو منافقین اہل السنہ والجماعت کے ہاں نفاق یا منافق یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ منافق ہے جو اعتقادی منافق ہے، اعتقادی نفاق جس میں پایا جاتا ہے، یعنی اس نے ظاہر اسلام کو کیا اور دل میں کفر کو چھپایا ہوا ہے، اور وہ دل سے مسلمان نہیں ہے، بس اپنے فائدے کے لیے، کسی بینیفٹ کے لیے اس نے اسلام کو ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس کو منافق کہا جاتا ہے، اور یہ اعتقادی منافق ہے۔ ایسے لوگوں کی سزا بہت سخت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین کے بارے میں فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے ایسے منافق، اور ان کی علامات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی۔ اور دوسری قسم ہے عملی نفاق، کہ جو شخص مسلمان ہے، اس نے کلمے کا اقرار کیا ہوا ہے اور وہ دل اور جان سے اس کو قبول بھی کرتا ہے، مسلمان ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، کچھ ایسے گناہ پائے جاتے ہیں جو نفاق کی علامت ہے، جو منافقین کی نشانیاں ہیں، وہ خامیاں اور وہ گناہ اس شخص میں پائے جاتے ہیں۔ تو ایسے مسلمان شخص کو بچنا چاہیے ان چیزوں سے، ان علامات سے بچنا چاہیے، ان گناہوں سے بچنا چاہیے، کہ اگر وہ ان گناہوں میں لگا رہا، گناہ کرتا رہا، تو یہ ایک بیماری ہے جو اس کے دل میں پیدا ہو چکی ہے،
اور یہ بڑھتی رہے گی، اور اگر یہ زیادہ بڑھ گئی تو پھر یہ شخص منافق بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے علامات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ منافقین کی علامات کیا ہیں، منافقین کی نشانیاں کیا ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں ہیں۔ تو یہ منافق ہیں جو کیا کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی ایک علامت ہے، وہ اعتقادی منافق ہو اس میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے، اور اگر کوئی عملی طور پر منافقت کرتا ہے تو اس کی بھی یہ علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی اور ایمانداروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، گویا کہ یہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ منہ سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن دل سے انہوں نے ایمان کو، اسلام کو قبول نہیں کیا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو اور اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اگر یہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تو یہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ دل سے اگر انہیں اسلام کو قبول نہیں کیا تو صرف زبان سے کہنا یہ کافی نہیں ہے، اور یہ ان کے لیے دھوکہ ہے کہ دنیا میں مسلمان ان کے ساتھ اسلام والا، مسلمانوں والا معاملہ کریں گے، اور قیامت کے دن یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، تو یہ تو اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اگر یہ صحیح طریقے سے اسلام کو قبول کر لیں، تسلیم کر لیں، من اور عن اس کو قبول کر لیں، تو اس میں ان کا بینیفٹ ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ تو یہ دھوکہ حقیقت میں مومنین کو نہیں دے رہے بلکہ یہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں ان کا شعور ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے جا رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، منافقین کے دلوں میں کیا ہے، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو مزید زیادہ کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کس وجہ سے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ دل میں ان نے کفر کو چھپائے ہوئے ہے اور ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ہم قبول کر چکے ہیں، ظاہر ایسے کر رہے ہیں، جھوٹے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ منافقین کی 3 علامات ہیں۔ آیت المنافق 3، منافق کی 3 علامات ہیں، 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی کیا ہے، اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو جو اعتقادی منافق ہے وہ بھی کیا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اور اگر کسی شخص میں یہ جھوٹی خصلت پائی جائے، جھوٹ بولنے کی عادت پائی جائے، تو اسے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تو منافقین کی نشانیاں ہیں۔ تو ان میں سے ایک نشانی کیا ہے، اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ پہلی علامت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور یہ جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار۔ فرمایا جھوٹ سے بچ جاؤ، یہ جھوٹ کیا کرے گا؟ یہ تمہیں گناہوں کی طرف لے جائے گا اور یہ گناہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ آج معاشرے میں جھوٹ عام ہے، تو مسلمان مومن وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ صادق ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ زبان کا کھرا ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم دیا، یا ایہا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو سیدھی بات کہا کرو، سچی بات کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر سچ بولو گے، سچائی کو اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو جھوٹ بولنا یہ منافقین کی علامت میں سے ایک علامت ہے، منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص اس سے کبھی غلطی سرزد ہوگی اور اس نے جھوٹ بول دیا تو وہ منافق بن گیا، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن جس کی عادت ہی یہ ہو جھوٹ بولنا، بات بات پر جھوٹ، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، تو پھر اس میں وہ نفاق والی علامت پائی جاتی ہے۔ اگر کبھی کبھار کس سے گناہ ہو گیا، اسے احساس ہو گیا، وہ توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اسے معافی مل جائے گی۔ تو پہلی نشانی کیا بیان کی؟ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور یاد رکھیے جھوٹ مذاق میں بھی نہیں بولنا چاہیے۔ عام گفتگو میں جھوٹ بولنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور مذاق میں جھوٹ بولنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ اگر مزاح کرتے ہیں تو وہ بھی سچائی پر مبنی ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، اور اگر جھوٹ بول کر آپ لوگوں کو ہنساتے ہیں تو یہ بھی گناہ والا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ، فرمایا ہلاکت ہو ایسے شخص کے لیے کہ جو شخص بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لیضحک بہ القوم، تاکہ وہ لوگوں کو ہنسائے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول لیتا ہے۔ ویل لہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے شخص کے لیے کہ جو بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو جو ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ تو منافق کی پہلی نشانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس روایت میں 3 نشانیاں بیان ہوئیں، اور ایک دوسری روایت ہے اس میں 4 نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ تو پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری نشانی ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ کسی سے اس نے وعدہ کیا ہے، مومن کیا ہوتا ہے؟ وعدے کا پابند ہوتا ہے۔ اگر اس نے وعدہ کیا اس کی پاسداری کرے گا۔ کسی سے یہ وعدہ کیا کہ تمہارا میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کرے گا، اور اگر وعدہ کیا کہ فلاں ٹائم میں نے تم سے ملاقات کرنے کے لیے آنا ہے تو وہ آئے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کر لیا، اب اس نے پورا کرنا ہے۔ لیکن منافق کیا کرتا ہے کہ وعدہ، کس نے وعدے کی وفا کی ہے؟ کون وعدے کو پورا کرے گا؟ بھول جاتا ہے، وعدہ کرتا ہے اور اس کے بعد وعدے کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ تو فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرے، وہ وعدہ کر کے اس کی پرواہ نہ کرے۔ تو جو منافق ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ بیان کی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے پاس امانت کے طور پر رکھی گئی ہے، یا کسی نے اس کو کوئی اپنا راز بتایا ہے
یا کوئی ایسی سیکرٹ بات بتائی ہے کہ جو کسی کو بتانی نہیں ہے، اس نے اس راز کو پاش کر دیا، راز افشاں کر دیا، اس کا راز اپنے پاس نہیں رکھا، اپنے سینے میں محفوظ نہیں رکھا، بلکہ لوگوں میں اس کو پھیلا دیا، تو یہ اس نے کیا کی ہے؟ خیانت کی۔ کوئی مال اگر اس کے پاس رکھا گیا امانت کے طور پہ، اس میں خیانت کرتا ہے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اور اگر کسی نے کوئی بات اس کے پاس رکھی ہے کہ یہ میرا راز ہے، اس کو تم نے اپنے پاس رکھنا ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو آگے نشر کر دیتا ہے، لوگوں میں بیان کر دیتا ہے، تو اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، تو یہ قولی امانت بھی ہوتی ہے، فعلی اور عملی امانت بھی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی چیز دی ہے، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے امانت کے طور پہ، تو اس میں خیانت کرنا یہ درست نہیں۔ اور جھوٹ بولنا یہ بھی خیانت ہے، قولی خیانت میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اس نے جو حقیقت تھی اس کو نہیں بیان کیا بلکہ جھوٹ بولا ہے، تو اس نے یہ خیانت کی ہے۔ تو جھوٹ بھی یہ خیانت میں بھی شامل ہے۔ تو یہ تیسری نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، دوسری نشانی، اور تیسری یہ ہے کہ جب اس کو امانت دی جائے تو امانت میں وہ خیانت کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، وہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، اس میں 4 نشانیاں بیان کرتے، فرمایا کہ وہ شخص جس میں یہ 4 علامات پائی جائیں، کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، اور وہ شخص جس میں ان میں سے ایک خصلت پائی جاتی ہے، یعنی یہ 4 نشانیاں ان میں سے ایک اس میں پائی جاتی ہے، تو اس میں نفاق کی ایک علامت اور ایک نشانی آ چکی ہے۔ حتی یدعها، تو اسے چاہیے کہ اس کو چھوڑ دے، جب تک چھوڑتا نہیں ہے تو وہ خصلت نفاق والی اس میں پیدا ہو چکی ہے۔ اب اس نے اپنا بچاؤ کرنا ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، بچتے رہنا ہے، ان خصلتوں سے دور رہنا ہے، ان کو چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے۔ اگر نہیں چھوڑتا، ایک خصلت بھی آ گئی، دوسری بھی آ گئی، تیسری بھی آ گئی، چوتھی بھی آ گئی، تو پھر وہ منافق بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے، تو وہ ہیں کیا؟ اذا اؤْتُمِنَ خَانَ، پہلی کیا ہے کہ جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ اصل میں دونوں احادیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو 5 نشانیاں بنتی ہیں۔ اس حدیث میں اذا حدث کاذب، اس کا ذکر نہیں ہے، تو پہلی جو علامت بیان کی وہ کیا؟ اذا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، تو یہ جھوٹ بولنا بھی امانت میں خیانت ہے، کہ آپ کو سچی بات کرنی تھی، آپ کسی پر جھوٹ بول رہے ہیں، جو بات اس نے نہیں کی وہ اس کے ذمہ لگا رہے ہیں، تو یہ آپ خیانت کر رہے ہیں، یہ قولی خیانت ہے، تو یہ جھوٹ بولنا بھی اس میں شامل ہے۔ تو 3 نشانیاں وہ سامنے رکھیں، اور اس حدیث کے اگر یہ والی پہلے بھی ذکر ہو چکی اذا اؤْتُمِنَ خَانَ، اس حدیث میں بھی یہ سیم ہے، تو اس کے علاوہ 2 اور ہیں، تو ٹوٹل یہ 5 بن جائیں گی۔ تو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد پھر ہم 5 کی وضاحت کرتے ہیں کہ 5 کون کون سی نشانیاں ہیں۔ تو اس حدیث میں بیان ہوئی اذا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب وہ امانت کر دی جاتی ہے اس کو تو خیانت کرتا ہے، وَإِذَا حَدَّثَ کَذِب، اور جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر، اور جب عہد کرتا ہے تو عہد کو توڑ دیتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر، اور جب وہ گناہ کرتا ہے اور لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اس وقت گالیاں بکتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، جب لڑائی ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ گالیاں دیتا ہے۔ تو 2 وہ نشانیاں جو پچھلی حدیث میں تھی وہی اس میں ہیں، اذا اؤْتُمِنَ خَانَ، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے، وَإِذَا حَدَّثَ کَذِب، تو یہ حدیث بھی، یہ بھی پہلی حدیث میں یہ موجود تھی۔ اب اس میں 2 اور نشانیاں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر، اس میں تھا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اس میں کیا؟ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر۔
تو وعدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آؤں گا، یا میں نے آپ کا یہ کام کرنا ہے، یا میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کام میں پورا کروں گا، تو یہ آپ کا اس کے ساتھ وعدہ ہو گیا۔ جو عہد ہوتا ہے تو یہ دو بندوں کے درمیان ہوتا ہے، جس کو کنٹریکٹ کہا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عہد شکنی، یعنی دو بندوں کے درمیان ہے۔ آپ نے کوئی ملازمت کا کنٹریکٹ کیا ہے کسی سے، اگر آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں تو ہاؤس رینٹ کے معاملے میں آپ نے کنٹریکٹ کیا ہے، اور اسی طرح جتنے بھی معاہدات ہیں گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا جو معاہدہ ہے، اور اسی طرح غیر مسلم لوگوں کے ساتھ آپ کا جو معاہدہ ہے، تو یہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، تو جو منافق ہوتا ہے وہ عہد شکنی کرتا ہے، اس کنٹریکٹ کی، اس عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ تو یہ کیا ہوگی؟ چوتھی نشانی۔ پہلی کیا تھی؟ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور تیسری نشانی کیا تھی کہ جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو چوتھی نشانی ہم نے یہ پڑھی کہ جب وہ اذا عاہد غدر، کنٹریکٹ کو توڑ دیتا ہے، معاہدہ ہو تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے۔ جتنے بھی معاہدات ہیں وہ اس میں شامل ہیں، بلکہ اگر آپ نے کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے تو اس کی بھی پاسداری کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو کسی لشکر کا امیر بنا کر بھیجتے تو ان کو کچھ نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو امیر لشکر مقرر کرتے تو اس کو کچھ نصیحتیں کرتے۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی کیا کرتے تھے کہ اگر تم ان غیر مسلم لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کرو گے تو اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہے، اور وہ معاہدہ تم نے آپس میں کرنا ہے، معاہدہ اللہ کے نام پر نہیں کرنا، کیونکہ اگر وہ اللہ کے نام پر معاہدہ کیا ہوا توڑیں گے تو یہ زیادہ خطرناک ہے، لہٰذا تم نے ان سے آپس میں معاہدہ کرنا ہے اور تم نے معاہدے کی پاسداری کرنی ہے۔ تو غیر مسلم کے ساتھ بھی اگر کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے، کنٹریکٹ کیا جاتا ہے، تو اس کی پاسداری کی جائے گی، اور مسلمان کے ساتھ کیا جائے، گورنمنٹ کے ساتھ کیا جائے، کوئی ملازمت کا معاہدہ، کوئی بھی معاہدہ ہے، اس کی پاسداری کرنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور جو عہد شکنی کرتا ہے، معاہدے کو توڑتا ہے، تو یہ منافقین کے علامات میں سے ایک علامت ہے۔ تو اس طرح یہ چار نشانیوں کی، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور امانت دی جائے اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور چوتھی ہم نے یہ پڑھی کہ جب وہ عہد کرتا ہے تو عہد شکنی کر لیتا ہے۔ اور پانچویں نشانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ لڑائی ہوتی ہے اس کی کسی کے ساتھ تو گالیاں دیتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ پانچ منافقین کی علامات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور یہ علامات جو اعتقادی منافق ہیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں، اور جو لوگ مسلمان ہیں اگر ان میں کوئی ایسی خصلت پائی جائے تو وہ سمجھ لیں کہ یہ نفاق کی خصلت ہے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے کام کرے۔ مومن یہ علامات جس میں پائی جائیں تو وہ اس کو چاہیے کہ اسے محفوظ رہے، چھوڑنے کی کوشش کرے، عہد شکنی نہ کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، کیونکہ فرمایا کہ یہ منافقین کی خصلتیں ہیں، اور جس میں ایک خصلت پائے گی تو وہ سمجھ لے کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، اور اگر چاروں خصلتیں اس میں آ جاتی ہیں تو کان منافقا خالصا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر وہ منافق ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی منافقین کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں کہ منافقین کی اور کیا علامات ہیں۔ بہت ساری علامات ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن چند کا میں ذکر کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ عبادت میں سستی کرنا، ان کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ چھٹی نشانی اس کو کہہ لیں، اگر ہم جس ترتیب سے چل رہے ہیں اس کے مطابق، تو فرمایا کہ عبادت میں سستی کرنا یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ منافقین جو ہیں وہ عبادت میں سستی کرتے ہیں، اور سستی سے، کاہلی سے عبادت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 142 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، فرمایا کہ وہ لوگ
جو منافق ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا کسالى، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو عبادت میں سستی کرنا یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ مومن عبادت میں سستی نہیں کرتا، وہ عبادت شوق سے کرتا ہے، جذبے سے کرتا ہے، اسے عبادت کی، نماز کی فکر ہوتی ہے۔ اور جو نماز میں سستی کرتا ہے اس میں نفاق والی علامت آ جاتی ہے۔ اور منافقین کیا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ دل سے اس عبادت کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے بڑی سستی کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعوہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ مومن کی حالت کیا ہوتی ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ عدی بن حاتم فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم کہ نماز کا وقت ہونے سے پہلے ہی میں شوق سے نماز کے لیے تیار بیٹھا ہوتا، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، پہلے سے شوق سے تیار بیٹھے ہوتے تھے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام احمد لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ 40 سال تک معاملہ یہ رہا کہ جب مؤذن اذان دیتا تھا تو میں اس وقت مسجد نبوی میں موجود ہوتا تھا، یعنی اذان سے پہلے ہی 40 سال تک ایسے کہ ابھی مؤذن نے اذان دینی ہے، پہلے ہی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ اور پھر ان کے حالات زندگی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ مسجد سے نکلتے ہوئے کسی نمازی کو نہیں ملتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ سب سے آخر میں نکلتے تھے، جب لوگ چلے جاتے تھے تو آخر میں یہ جایا کرتے تھے۔ تو یہ شوق اور جذبہ ہوتا ہے مومن کے اندر کہ اس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن جو منافق ہے وہ کیا کرتا ہے؟ منافق سستی کے ساتھ، قائلی کے ساتھ، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا کسالى، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بڑی ہی سستی کے ساتھ۔ اللہ۔ اور اس کے بعد ایک علامت ان میں اور پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ مومن اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، لیکن منافق کیا کرتے ہیں؟ منافقین کی یہ علامت ہے کہ وہ دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں ذکر کیا یراؤون الناس، کہ وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ نماز بھی پڑھتے کس لیے ہیں کہ تاکہ لوگ ان کو نمازی کہیں، لوگ دیکھ لیں کہ یہ بڑا نیک شخص ہے، یہ نمازی شخص ہے، اور لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ مسلمان ہے۔ تو منافقین نماز میں سستی کرنے والے، اور ایک ان کی علامت کیا ہے کہ دکھلاوے کے لیے وہ کام کرتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور جو شخص ریاکاری کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، تو اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، فرمایا من سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، فرمایا کہ وہ شخص جو شہرت کے لیے کچھ کرتا ہے، من سمع اس لیے کہ وہ مشہور ہو جائے، شہرت کے لیے کرتا ہے، سمع اللہ بہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہرت عطا کر دیتے، دنیا میں اس کو مل جاتا۔ اور جو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی اس خواہش کو بھی پورا کر دیتے ہیں۔ دنیا میں دیکھنے والے بہت ہیں لیکن اللہ کے یہاں اس کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ اور پھر ایسے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے نیک بنتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو ان کے اندر کوئی نیکی کا جذبہ نہیں ہوتا، کوئی شوق نہیں ہوتا، بلکہ جب علیحدہ ہوتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں
تو بڑے نیک بنے ہوئے ہیں، ایسی باتیں کریں گے کہ ان سے زیادہ نیک شخص کوئی آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا، اس طرح سے عبادت کریں گے کہ آپ سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑا عبادت گزار شخص ہے، اس طرح سے وہ اپنا حلیہ رکھیں گے کہ وہ بہت اچھے سمجھے جائیں گے کہ یہ بہت نیک شخص ہے، لیکن ان کی حالت کیا ہے کہ یہ لوگوں کے دکھانے کے لیے انہوں نے سب کام کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ جب علیحدہ ہوتے ہیں تو گناہوں میں ملوث ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ تو منافقین کی بھی علامت یہ ہے کہ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةٍ۔ فرمایا کہ قیامت کے دن میں جانتا ہوں میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن آئیں گے بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةٍ، تہامہ پہاڑوں کی طرح کی نیکیاں لے کر، بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، یہ پہاڑی ایک سلسلہ ہے، اس لیے کہ جبال تہامہ، تہامہ کے جتنے پہاڑ ہیں اس طرح کی ان کی نیکیاں ہوں گی، بڑے بڑے اعمال ہوں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو اللہ رب العالمین ان کو اڑا دیں گے، کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، نیکیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ جیسے ریت کو ہتھیلی پہ رکھ کے پھونکا جائے تو ریت اڑ جاتی ہے، ایسے ہی ان نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، تو فرمایا کہ وہ تمہاری طرح کے لوگ ہوں گے، وہ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جیسے تم رات کو آرام کرتے ہو، رات کو عبادت کرتے ہو، وہ بھی کرتے ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ راتوں کو عبادت بھی کیا کرتے ہیں، اس لیے ان کی نیکیاں زیادہ تھیں۔ نیکیاں کرنے والے اس طرح سے ہوں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن ان میں خرابی کیا ہوگی کہ لوگوں کے سامنے بڑے عبادت گزار، بہت نیک، بہت نیکیاں کرنے والے، بڑا اچھا اخلاق پیش کرنے والے، بڑی اچھی باتیں کرنے والے، اور تاکہ لوگ ان کو اچھا سمجھیں، لوگ ان کی تعریفات کریں، اور لوگوں کے سامنے نیکیاں کر کر کے ان کو دکھانے والے، لیکن علیحدہ جب ہوتے تھے کیا کرتے تھے؟ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، کہ اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کر لیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی نیکیوں کو بھی برباد کر دیں گے، نیکیوں کو بھی اڑا دیا جائے گا، نیکیاں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو منافقین کی بھی ایک علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ان اللہ یقول یوم القیامت انا اغنی الشرکاء عن الشرک من اشرک معی فی عمل ترکتہ وشرکہ، فرمایا کہ میں شرکاء کے شرک سے غنی ہوں، جو لوگ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس میں کسی اور کو بھی شریک کر دیتے ہیں کہ یہ شخص بھی خوش ہو جائے، میرے اس کام کی وجہ سے میری تعریف ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کیا، ریاکاری کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے عمل کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اس پر اس کو کوئی اجر نہیں ملتا، جس کو اس نے شریک کیا ہے اس کو بھی اور اس کے عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ علامات اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ ہمیں خیال کرنا چاہیے، ہمیں ان علامات کو جان کر سمجھ کر ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح منافقین کی علامات میں سے یہ علامت بھی ہے کہ وہ ذکر الہی میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں کوتاہی کرنے والے ہوتے ہیں، جس طرح سے اس کا حق ہے اس طرح سے وہ ادا نہیں کرتے، اور بہت کم ذکر کرتے ہیں۔
مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ذکر کرتے نہیں ہیں، ذکر کرتے ہیں لیکن ذکر میں کمی کرتے ہیں، یہی منافقین کی علامت ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ۔ یہ سستی کرنا نمازوں میں، عبادت میں، یہ بھی منافقین کی علامت۔ دوسری علامت اور نشانی کیا ہے؟ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بہت ہی کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں کوتاہی کرتے ہیں، تو یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ اور سستی کرنا، اللہ کا ذکر کم کرنا منافقین کی علامات میں سے یہ ایک علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ منافق نماز سستی کے ساتھ پڑھتا ہے، اور کیسے پڑھتا ہے؟ تلک صلاۃ المنافق، 3 دفعہ فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ یرقب الشمس حتی تدنو من الغروب، وہ بیٹھا رہتا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے تو بیٹھا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ کب تک اس کو مؤخر کرتا ہے؟ حتی تدنو من الغروب، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، مغرب کا ٹائم قریب ہوتا ہے۔ ثم یقوم، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، فیقرأ 4 رکعات، اور پھر 4 رکعات پڑھتا ہے، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اور اس میں اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے۔ فینقر 4 رکعات، تو 4 رکعات ایسے جلدی جلدی پڑھتا ہے، ٹھونگے مارتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر میں کوتاہی، یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ عبادت میں سستی، یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ اور دکھلاوے کی عبادت، یہ بھی منافقین کی ایک علامت اور نشانی۔ اور پھر نماز میں ٹھونگے مارنا، نماز کو جلدی سے پڑھنا، وہ بھی منافق کی علامت ہے۔ فینقر 4 رکعات، وہ جلدی جلدی ٹھونگے مار کے، نہ رکوع کا پتہ نہ سجدے کا پتہ، کہ جلدی سے فارغ ہونا ہے، میں نے اپنے کام پہ جانا۔ اس طرح سے جلدی سے نماز ادا کرنا، یہ بھی منافقین کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور اسی طرح منافقین کی دیگر علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹی افواہ کو پھیلا دیتے ہیں، بات کی تصدیق نہیں کرتے، اور افواہیں پھیلانا، ایسی افواہیں جو انسان کو پریشان کرنے والی، اضطراب انگیز افواہیں پھیلا دیتے ہیں۔ تو یہ پھیلانے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون تھے؟ منافقین تھے۔ تو اس علامت سے بچنا ہے کہ جس بات کی تحقیق نہ ہو، اس کا ثبوت نہ ہو، اس کو پھیلایا نہ جائے، اور لوگوں کو پریشان کیا جائے ایسی باتیں پھیلا کر۔ تو یہ کام کن کا ہے؟ منافقین کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ احزاب ہے، اس کی آیت نمبر 60، فرمایا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا کہ اگر یہ منافق لوگ، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی یہ منافقین بیماری والے لوگ ہیں، اور مدینے میں جھوٹی خبریں اڑانے والے لوگ باز نہ آئے، تو ہم تجھے ضرور ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ اس میں تیرے پڑوس میں نہیں رہیں گے مگر کم۔ تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے، کیا کام کیا کرتے تھے؟ کہ جھوٹی افواہیں، جھوٹی خبریں اڑا دیتے تھے، جھوٹی خبریں پھیلا دیتے تھے، اضطراب انگیز افواہیں پھیلا دیتے تھے۔ تو اس طرح سے جھوٹی خبریں پھیلانا، یہ علامت کن کی ہے؟ یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ کے رسول، ہم آپ کو ان پر غلبہ عطا کر دیں گے، اور پھر یہ لوگ کم ہی باقی رہیں گے۔ تو جھوٹی افواہ پھیلا دینا، جھوٹی خبر کو منتشر کر دینا، یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ اس علامت سے بھی اہل ایمان کو، ایمان والوں کو بچنا چاہیے۔ کوئی بات بھی کرنی ہے، پہلے اس کی تحقیق کر لیں، سن لیں، سمجھ لیں کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے، پھر اس کو آگے کیا جائے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے افواہ سازوں جیسا کم ظرف کسی کو نہیں پایا۔ جو افواہ پھیلانے والے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے ان سے زیادہ کم ظرف کسی کو نہیں پایا۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ اگر تم 99 صحیح بات کر لو اور اس میں ایک غلط بات ہوگی،
تو وہ 99 کو 99 کو بھول جاتے ہیں اور اس ایک کو پکڑ کر پھیلا دیتے ہیں۔ تو یہ کن کی علامت ہے؟ منافقین کی۔ انسان اگر بہت اچھا ہے، بہت اچھے اعمال کرتا ہے، کوئی نیک شخص ہے، اس سے کبھی کوئی غلطی ہوگی تو اس کو ایسے بیان کرنا، اس طرح سے پھیلانا کہ جیسے اس کی کوئی خوبی ہے ہی نہیں، اس کی ساری خوبیوں کو بھلا دینا اور صرف اس کی ایک غلطی کو پکڑ لینا اور اس کو آگے سے آگے پھیلاتے چلے جانا۔ مومن ایسا کام کرنے والے نہیں ہوتے۔ کوئی عام شخص ہے، اس کی بات کو اس طرح سے پھیلا دینا، کوئی دیندار شخص ہے، اس کی بات کو ایسے پھیلا دینا کہ اس کی ساری خامیوں پر اس ایک افواہ کو، ایک بات کو ترجیح دینا اور اس کو بیان کر کے لوگوں میں اس طرح سے عام کر دینا کہ اگر 99 خوبیاں ہیں ان کو بلا کر صرف ایک بات کو لے لیتے ہیں تو یہ کم ظرف لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان کو چاہیے کہ یہ لوگ باز آ جائیں جو مدینہ میں رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے منافقین جو اس طرح کے کام کیا کرتے تھے، والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ میں یہ اس طرح کی افواہیں اڑانے والے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ یہ ایسے کام سے باز آ جائیں۔ اسی طرح منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ باجماعت نماز سے پیچھے رہتے ہیں۔ نماز کو باجماعت ادا کرنا یہ بڑا ضروری عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں مصلی امامت پر کسی کو کھڑا کر دوں اور پھر ان گھروں میں چلے جاؤں کہ جہاں پر لوگ موجود ہیں اور وہ مسجد میں آ کر نماز نہیں ادا کرتے، ان گھروں کو جلا دوں اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خطرہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ لیکن جو منافق لوگ تھے وہی جماعت سے پیچھے رہتے تھے۔ مسلمان مسجد نزدیک ہے، وہ جماعت سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ اور اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ منافق بھی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ معاف کرے، آج تو مسلمان بھی نماز سے دور ہیں، آج تو مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے نمازوں سے دور ہیں، نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس دور میں منافق بھی نماز کو چھوڑتے نہیں تھے کہ اگر ہم نے نماز چھوڑی پتہ لگ جائے گا کہ یہ منافق ہے، اور اگر نماز کے لیے حاضر نہیں ہوا مسجد میں تب بھی یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ منافق شخص ہے جو مسجد میں نہیں آ رہا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، کہ جماعت کی نماز سے پیچھے وہی شخص رہتا تھا جس کا نفاق معلوم ہو، جو منافق ہو، وہ جماعت سے پیچھے رہتا تھا۔ اس کے علاوہ باقی لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ نماز باجماعت ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک علامت ہے منافق کی کہ وہ باجماعت نماز نہیں ادا کرتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ منافقین پر بڑی بھاری ہے، ان کے لیے ان کا ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں ایک ہڈی دی جا رہی ہے، کوئی پایا دیا جا رہا ہے، تو پھر وہ مسجد کے لیے حاضر ہو جائیں، یعنی مفاد کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے۔ جو لوگ پیچھے رہتے تھے فرمایا کہ یہ منافق ہی ہوتے تھے، مسلمان پیچھے نہیں رہا کرتے تھے۔ اور منافقین کی علامات میں سے ایک علامت، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کنجوسی کو پسند کرتے ہیں، کنجوسی کرنے والے ہوتے ہیں، مال کو خرچ نہیں کرتے۔ مومن یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے شوق سے، لیکن منافق کیا کرتا ہے؟ کنجوسی کرتا ہے، مال کو خرچ نہیں کرتا۔ سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 67 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو منافق ہیں، والمنافقات، اور منافق مرد اور منافق عورتیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ آپس میں سب ایک طرح کے ہی ہیں۔ جو منافق اور منافقین، منافقون اور منافقات، یعنی منافق مرد اور منافق عورتیں، تو یہ بعض میں سے ہیں۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، ان کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ نیکی کے کام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور برائی کا کام کرنے کا کہتے ہیں۔ مومن کیا کرتا ہے؟ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے،
لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور جو نیک کام ہے، اچھا کام ہے تو اس سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامات بیان کی ہیں کہ منافقین لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کے بجائے برائی کا حکم دیتے ہیں اور ان کو نیکی کے کام سے روکنے والے ہیں۔ یہ ایک منافقین کی علامت ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کے بعد کیا علامت بیان کی؟ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ کنجوسی کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس آیت سے 2 نشانیوں کا پتہ چل گیا، بلکہ 3 نشانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، لوگوں کو وہ حکم دیتے ہیں برائی کا، یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی کرنے سے روکتے ہیں کہ نیک کام نہیں کرنا، برائیاں اس کی طرف لگاتے ہیں، برائیوں کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ منافق لوگوں کی علامت ہے۔ اور پھر میں وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو تنگ کر لیتے ہیں، باندھ لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرنا، کنجوس لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نسوا اللہ فنسیہم، اور انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا دیا۔ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کی عبادت سے غافل ہیں، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بلا دیا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، اور فرمایا کہ جو منافق ہیں یہ فاسق ہیں۔ تو یہ منافقین کی چند علامات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین ظاہری طور پر اپنے جسم کا خوب اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، اور باطن کے متعلق وہ لاپرواہی کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہیں بس یہ ہوتا ہے کہ ظاہری ٹیپ ٹاپ ہو، لوگ خوش ہو جائیں، اور اپنے بدن کا خاص خیال رکھنے والے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اچھے کپڑے پہن لے یا اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کی اللہ کی نعمت کا اس کے جسم پر اگر اثرات ظاہر ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باطن کو بلا دینا، یعنی اللہ کی عبادت کو ترک کر دینا، دل کا جو معاملہ ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کا تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق، مراقبہ، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے بس صرف ظاہری ٹیپ ٹاپ، ظاہری جسم کو صحیح رکھنا، لوگوں کے سامنے نیک بن جانا، اور لوگوں کے سامنے اس طرح سے اپنا لباس پہننا، اس طرح کا طریقہ کار اپنانا کہ لوگ یہ سمجھیں ظاہری طور پر دیکھ کے کہ یہ بہت اچھا شخص ہے، لیکن اس کو اپنے اندر کے حالات کی پتہ ہی نہیں ہے، دل میں کتنا بغض ہے، دل میں کتنی نفرتیں ہیں، دل میں کیا کیا اس نے چھپائے رکھا ہے، اور ظاہری طور پہ بڑا اچھا اخلاق پیش کرتا ہے، ظاہری طور پہ بڑی اچھی بات کرتا ہے، ظاہری لباس بڑا اچھا ہے، حالت اور حلیہ نیک اور ایماندار لوگوں کی طرح کا ہے، ظاہر کی اس کو بہت فکر ہوتی ہے، لیکن اپنے باطن کی، اپنے دل کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دل میں بغض بھی ہے، دل میں لوگوں کے خلاف عداوتیں بھی ہیں، نفرتیں بھی ہیں، اور پلاننگ بھی ہے، حسد بھی ہے، یہ تمام خامیاں پائی جا رہی ہیں، تو پھر ظاہری نمود و نمائش کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو فرمایا کہ منافقین جو ہیں وہ اپنے ظاہر کا خیال رکھتے ہیں، ظاہری جسم کا خوب اہتمام کرتے ہیں، اور باطن کے متعلق ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں سورہ منافقین میں، سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، فرمایا کہ جب آپ ان کے اجسام کو دیکھیں گے، جسم کو دیکھیں گے، تو آپ کو اچھا لگے گا، بڑے وہ اچھے جسم والے، لمبے ترنگے، اور بڑا انہیں اپنے جسم کو، ظاہری صورتحال کو خوب بنایا ہوا، خوب سٹ کیا ہوا، لیکن جب حق بات کا ساتھ دینے کی باری آئے گی تو آپ دیکھیں کأنہم خشب مسندہ، اس طرح سے کھڑے ہیں جیسے دیوار کے ساتھ، جیسے ایک درخت ہے، درخت کا تنا ہے، وہ ٹیک لگا کر کھڑا ہے، کوئی حرکت نہیں کرتا۔ تو ظاہری طور پر بہت اچھے، لیکن باطن کی یہ حالت ہے کہ جیسے ایک درخت یا تنا کھڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ حق کا ساتھ نہیں دیتا، حق کا اقرار نہیں کرتا۔ تو اسی طرح ان کی بھی یہ حالت ہے کہ صرف ان ظاہری اہتمام کرتے ہیں، اور باطن ان کا وہ
بغض سے، باطن ان کا نفرتوں سے، اور باطن کی انہیں بالکل پرواہ نہیں ہے، دل میں سختیاں آ چکی ہیں، دل میں تعصب آ چکا ہے، دل نرم نہیں ہے، دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ تمام برائیاں اندر پائی جاتی ہیں، لیکن ظاہری طور پر اپنے جسم کا اور ظاہری طریقہ کار کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بھی منافقین کی ایک علامت ہے۔ اور اسی طرح تنہائی میں بے دھڑک گناہ کرنا، جب علیحدہ ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہوتے تو گناہ نہیں کرتے۔ منافق کیا کرتے ہیں؟ جب لوگوں کے سامنے تو گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے، کیونکہ لوگ دیکھ لیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اتنا گناہ گار شخص ہے۔ لوگوں کے سامنے اچھا اخلاق پیش کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اتنا بدتمیز شخص ہے، لیکن جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنی مجلسوں میں تو حد پار کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، نہ زبان کی حفاظت ہوتی ہے، نہ وہ گناہوں سے بچنے کی کوئی فکر ہوتی ہے، صرف لوگوں کے سامنے نیک بننا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی منافقین کی ایک علامت ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں اللہ تعالی نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول۔ فرمایا یستخفون من الناس، لوگوں سے ڈرتے ہیں، یستخفون من الناس، لوگوں سے ڈرنے والے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی فکر ہے، بس یہی فکر ہے کہ لوگ مجھے کچھ نہ کہیں، لوگوں کے سامنے میرا سٹیٹس باقی رہے، لوگ میری تعریفات کرتے رہیں، لوگ مجھے اچھا سمجھتے رہیں، اپنے باطن کی پرواہ نہیں کرتے، بس لوگوں کی فکر ان کے دماغ میں ہے، ان کے ذہن میں ہے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں۔ لیکن حالت کیا ہے؟ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا خوف ہو تو جب علیحدہ ہوتے ہیں، علیحدہ میٹنگز کرتے ہیں، ان میں بھی اللہ کا خوف ہو کہ ہم نے عدل و انصاف اور حق کا ساتھ دینا ہے، ہم نے حق بات کرنی ہے، ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے، ہم نے دغا دینے سے بچنا ہے، ہم نے کسی دوسرے کو تکلیف دینے سے بچنا ہے، ہم نے کسی کی برائی نہیں کرنی، جیسے لوگوں کے سامنے ہم نہیں کرتے، اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے ہی تنہائی میں بھی ہم نے یہ برائی کا ارتکاب نہیں کرنا، تمام برے کاموں سے بچنا۔ اور فرمایا وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، حالانکہ وہ رب العالمین ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، نا انصافی والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے میٹنگز کرتے ہیں۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور ایسی ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں کہہ سکتے، علیحدگی میں کرتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کا رب تو ہے، تم لوگوں سے چھپ کے کر رہے ہو، لوگوں کا رب تو دیکھ رہا ہے، لوگوں سے بچ جاؤ گے، وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکیں گے، لیکن کل رب العالمین کے سامنے کیا جواب دو گے؟ وہ رب جس سے کچھ مخفی نہیں، کچھ پوشیدہ نہیں، جو تمہارے دلوں کے بھید جانتا ہے، تم چھپ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہو، اس طرح کی سازشیں کرتے ہو، اور دین کے خلاف سازشیں کرتے ہو، حق بات کے خلاف سازشیں کرتے ہو، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہو، اس طرح کی میٹنگز کرتے ہو، ما لا یرضی من القول، کہ جو باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، ایسی باتیں تم علیحدہ ہو کر کرتے ہو، لوگوں سے بچتے ہو، لوگوں کا خوف تمہارے دلوں میں بہت زیادہ ہے۔ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ تو ہر جگہ، جہاں پر بھی تم جاؤ گے وہ تمہاری ہر بات سے باخبر ہے، جو بھی تم کرتے۔ تو یہ بھی منافقین کی علامت ہے کہ تنہائی میں وہ بے دھڑک ہو کر گناہ کرتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر وہ لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو منافقین کی بہت ساری علامات ہیں، جس میں سے صرف چند ہم نے ذکر کی ہیں۔ تو سب سے پہلی اور اہم علامت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ یہ اذا حدث کاذب، کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنا یہ منافقین کی ایک علامت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ منافق کیا کرتا ہے؟ وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب اس کو امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، جب لڑائی کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، اور ایک روایت میں کیا ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ عہد کرتا ہے تو عہد شکنی کرتا ہے۔ یہ منافقین کی علامات میں سے ہیں۔ اسی طرح عبادت میں سستی کرنا یہ بھی منافقین کی علامت ہے، اس کا ذکر ہم کر چکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دکھلاوے کے لیے عبادت کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ اور جو ریاکاری کرنے والا شخص ہے تو اس کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، اللہ کے ذکر میں
کوتاہی کرتے ہیں، بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، اور نماز میں صرف ٹھونگے مارنا، جلدی جلدی نماز کو ختم کرنا، اور اس طرح سے افواہیں پھیلا دینا جو بے بنیاد افواہیں ہوں، جن سے لوگوں میں اضطراب پیدا ہو، اس طرح کی افواہیں پھیلانا، یہ بھی منافقین کی علامات ہیں اور منافقین کی ایک نشانی ہے۔ باجماعت نماز میں سستی کرنا، یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ کنجوسی کرنا، یہ بھی منافق کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کو برائی کا حکم دینا، نیکی کی ترغیب نہ دینا، نیکی کے کام سے روکنا، برائی کی طرف لگا دینا، یہ بھی منافقین کی علامات میں سے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین کو بھول جانا، یہ بھی منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اسی طرح ظاہری اپنا خیال رکھنا، ٹیپ ٹاپ کا خیال رکھنا، ظاہری اچھا بننا اور باطن کا خیال نہ رکھنا، یہ بھی منافقین کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور لوگوں کے سامنے ان کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو ترک کر دینا، اچھا بننا اور نیکیاں کرتے رہنا، لیکن جب علیحدہ ہونا تو گناہ میں ملوث ہو جانا، یہ بھی منافقین کی علامات میں سے، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام بری خصلتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، عبادت کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور اسلام کی نشر و اشاعت کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔